والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ نے ہم سب کو کتاب ہدایت عطا فرمائی ہے. ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جس پر عمل کر کے انسان اللہ کو بھی راضی کر سکتا ہے، رسول کو بھی خوش کر سکتا ہے اور اپنی جنت بھی بنا سکتا ہے. اور مزید یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی دنیا کو بھی سنوار سکتا ہے ایک ہی کتاب کے ذریعے. کل گزشتہ ہم نے سنا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انسان اور خاص طور سے مسلمان کی زندگی میں سب سے اہم چیز جو اللہ سے مانگنے کی ہے وہ ہے سیدھا راستہ. ان لوگوں کے راستے سے بچنا جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے. اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس زمانے کی بلکہ ہر زمانے کی سب سے بڑی ضرورت رہی ہے. کل ہم نے یہ بھی عرض کیا، حضور دنیا سے جب رخصت ہو رہے تھے تو آپ کو امت کے تفریقہ، امت کے فرقوں کے بارے میں بڑی فکر تھی، اور آپ نے نشاندہی بھی کی کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک جنت میں جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے. کہلانے والے سب کے سب اپنے آپ کو مسلمان ہی ہوں گے. اس لیے اس زمانے میں ہدایت کی فکر کرنا اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلانا اور سیدھے راستے کے لیے کوشش کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے ہم دعا میں خاص طور سے اس کو مانگیں. چنانچہ اللہ مخلوق پر، مسلمانوں پر مہربان ہے. تو جب بندے نے سورہ فاتحہ میں یہ کہا کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، مجھے سیدھا راستہ دکھا، اسی پر چلا، تو چنانچہ اللہ نے پھر پہلے پارے سے لے کر الف لام میم سے لے کر والناس تک شروع کر دیا کہ آپ تجھے ہم بتاتے ہیں سیدھا راستہ کیا ہے. سیدھا راستہ ہے متقیوں کا راستہ، سیدھا راستہ ہے متقیوں کا راستہ. اللہ نے سورہ بقرہ سے قرآن کو شروع کیا. یہ ترتیب ہے جو ہمارے سامنے ہے. اس ترتیب سے قرآن نازل نہیں ہوا تھا. قرآن جب نازل ہوا تو ہم جو پڑھتے ہیں آیت لکھی ہوئی گول نشانی کو آیت بولتے. حضور پر جب آیتیں نازل ہوتی تو وہ صرف گول نشان لگا ہوا رہتا تھا، بس اس پر 1 2 3 بھی نہیں رہتا تھا. اتنا تھا حضور کے زمانے میں. زیر بھی نہیں، زبر بھی نہیں، پارا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. کہیں دیکھنا آپ نے تو سرچ کرنے کا زمانہ ہے، تو حضور کے زمانے کا قرآن سرچ کرنا تو پڑھ بھی نہیں پائیں گے کیا لکھا ہوا ہے. نہ اس پر زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے. لیکن وہ چونکہ عربی لوگ تھے اس لیے پڑھ لیتے تھے. جیسے جو لوگ اردو پڑھے ہوئے ہیں ان کو اردو میں زیر زبر کی ضرورت نہیں پڑتی. ایسے جو انگلش پڑھے ہوئے ان کو انگلش کی جو قاعدے رہتے ہیں اس میں ضرورت نہیں پڑتی. اب انگلش والا جب اردو پڑھنے بیٹھتا تو اس کو اردو اتنی بھاری لگتی کہ اس پر میں زیر لگاؤں کہ زبر لگاؤں، اس پڑھوں کہ اس پڑھوں کہ اس پڑھوں. اور جن کو عربی کو پڑھ لیتے تو ایسی عربی کا مسئلہ ان پر، وہ عربی لوگ تھے ان پر قرآن نازل ہوا بغیر اعراب کے بھی صحیح پڑھتے تھے. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بعد کے لوگوں نے پھر اس پر میرے اور آپ کی آسانی کے لیے اعراب لگائے، یاد کرنے کے لیے آیتوں کی نشاندہی کی، رکوع بنائے، اور پھر اس کی مزید سہولت کے لیے اس کو 30 پاروں میں تقسیم کیا. تو اسی میں سے ایک پہلا پارہ ہے، اور پہلے دوسرے تیسرے پارے کے اندر قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے جس کا نام ہے سورہ بقرہ. کیا نام ہے؟ سورہ بقرہ. آج نہیں پڑھی گئی، وہ ہو گئی ختم. ہم نے ترتیب اس لیے بدلی کہ ہر سال کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر سال ایک ہی تفسیر ہو رہی، کیونکہ چلی آیت کو لے کر کچھ باتیں بتانی رہتی تھی تو پورے بارے میں سے ایک آیت سلیکٹ کرنے سے اچھا مناسب یہ معلوم ہوا کہ سورہ بقرہ کے اندر جو اہم باتیں ہیں وہ ہم سنتے ہوئے چلیں.
تو اسی میں سورہ بقرہ قرآن کی سب سے اہم سورتوں میں سے ایک سورت ہے. سنام القرآن اس کو کہا، قرآن کی چوٹی، قرآن کا سب سے اعلیٰ حصہ سورہ بقرہ. اس کو نازل کرنے میں جو وقت لگا ہے اللہ کو، یعنی جو نازل کرنے کا اس کا وقت ہے، تقریباً وہ 10 سال کا وقت ہے. کتنے سال تک؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کیے، مدینے میں اس کی نازل ہونے کی ابتدا ہوئی، تو آپ کی وفات سے تقریباً 80 یا 90 دن پہلے تک اس کی آخری آیت نازل ہوئی. جو آپ نے سنا ہوگا نا، قرآن وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا. لوح محفوظ میں تو پورا لکھا ہوا تھا، وہاں سے آسمانی دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا. تو سورہ بقرہ تقریباً 10 سال میں نازل ہوئی. کتنے سال میں؟ 10 سال کے اندر. جیسا جیسا موقع ہوتا حضور پر اس کی آیتیں نازل ہوگی، آپ بتلا دیتے فلاں آیت کے آگے یہ آیتیں لکھ لو. اس کے بڑے فضائل ہیں. اگر امت اہتمام، ہماری امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ، پریشانی اور ٹینشن کی بات یہ ہے کہ ان میں استقامت اور اہتمام نہیں ہے. یہ دو چیزیں پیدا ہو جائے تو بہت ساری برکتیں مل جائیں ہم کو. حدیث میں ہے جو سورہ بقرہ اہتمام میں نے پڑھا دیا، حدیث میں جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے اس کے گھر پر جنات شیاطین نہیں رہتے، بھاگ جاتے. ہمارے گھروں میں رہتے ہیں اس لیے کہ ہم سورہ بقرہ نہیں پڑھتے، اور پڑھتے بھی تو آج سنے تو ہو سکتا کل جب پارا اٹھا کر دیکھتے تو ارے 2.5 پارے، مولوی صاحب کہاں سے پڑھیں 2.5 پارے؟ جتنا پڑھ سکتے اتنا پڑھو، آج 2 صفحے 5 صفحے، لیکن اس کو کنٹینیو روزانہ اہتمام سے پڑھیں گے تو اس کی برکت. گولی روزانہ لوگے اس کا فائدہ ملے گا. بخار کی گولی ایک دن لیے 2 دن بعد لے رہے، بخار اترے گی نہیں. تو ایسے ہی سورہ بقرہ روزانہ پڑھو، پھر اس کے فائدے دیکھو گھر میں انشاءاللہ. اگر جنات شیاطین جو مسائل ہے گھر کے وہ سب ختم ہو جائیں. دوسرا اہم فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھو، برکت ہے اس میں. سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت ہے، نہیں پڑھنا یہ نحوست ہے، نہیں پڑھنا یہ نحوست ہے، پڑھنا برکت ہے. اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے. مفسرین کہتے ہیں اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تم پر کرنی کرنا چاہے گا، جادو کرنا چاہے گا، تمہارے راستے میں تعویذ ڈالنا چاہے گا، کچھ اگلوانا چاہے گا، کچھ نہیں ہوگا اس سے. کیا کرو گے؟ اگر سورہ بقرہ پڑھو گے تو، اور نہیں پڑھو گے تو پھر عامل صاحب بیٹھے ہوئے 3000 والے، 5000 والے، 7000 والے، ان کا بھی ضروری ہے، ان کا بھی پیٹرول خرچہ ہے. پھر فتوے پوچھنے مولوی صاحب سے لینا جائز ہے کہ نہیں. اور پھر عامل صاحب بھی ہوتے ڈاکٹروں کو دے رہے تو ہم کو کیوں نہیں دے رہے. بہرحال تو سب سے بچنا ہے تو سب سے اہم کام سورہ بقرہ کھولو، روزانہ گھر پر پڑھو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، علاج بتا دیتے. علاج بچے جب گھر میں پریشان ہو، بیوی پریشان ہو، جھگڑے کا ماحول ہو، انتشار ہو، یہ سب شیاطین کی وجہ سے ہوتا. تو سورہ بقرہ میں اہم آیتیں پہلے مفلحون تک پڑھو، الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تقریباً 3 آیتیں. پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھو. پھر اس کے بعد آمن الرسول جو 2 آیتیں ہیں لاسٹ کی سورہ بقرہ کی، یہ پڑھو. یہ 3 چیزیں ملا کر پڑھو. پھر اگر بچہ روگا تو اس کے کان میں پھونک دو، بیوی ستاری تو اس کے کان میں پھونک دو. جہاں بھی پھونکیں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ نظر آئے گا، یقیناً فائدہ نظر آئے گا. تھوڑا سا یقین ہونا کہ اللہ نے اس میں ضرور شفا اور کرامت رکھی. یہ تو ہوئے سورہ بقرہ کے فوائد. ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اللہ نے کہا آپ ہم تے کو سیدھے راستے پر چلاتے ہیں. وہ سیدھا راستہ متقیوں کا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سب سے پہلے یہ بتلا دیا کہ جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. تمہارے خود کے اندر ہو سکتی کمی، کتاب میں کوئی کمی نہیں. پھر اس کے بعد فرما دیا ھدی للمتقین. یہ کتاب قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے.
یہاں بعض مرتبہ لوگوں سے چوک ہو جاتی ہدایت کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے، ہدایت کی اقسام نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ ہدایت کی 3 قسمیں، اسی لیے دیکھیں نا اپن نے بہت لوگ بولتے ہیں کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، کیا مطلب؟ اب غیروں کو اس سے ہدایت نہیں ملے گی، غیروں کو اس سے ہدایت، تو قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں ہدی للناس، سب کے لیے اس میں ہدایت ہے، تو غیروں کے لیے بھی ہے، اپنوں کے لیے بھی ہے، گنہگاروں کے لیے بھی ہے، متقیوں کے لیے بھی، سب کے لیے۔ ہدایت کے 3 درجات ہیں۔ ایک ہدایت کا درجہ عام ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، ثم ہدا، پھر اس کو ہدایت دی، یعنی اس کو رہنے کا، جینے کا سلیقہ سکھلا دیا۔ انسان کیسے رہے گا، کیسے پہنے گا، کیسے چلے گا، کیسے بنائے گا، اس کو سکھلا دیا۔ پرندے اپنے گھونسلے کیسے بنائیں گے، کیسے اڑیں گے، کیسے رہیں گے، ان کو سکھلا دیا۔ جانور کیسے چلائیں گے، کیسے رہیں گے، ان کو سکھلا دیا۔ کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ نے ان کی باتیں، ان کا رہن سہن، ان کی ساری چیزیں سکھلا دی۔ یہ ہدایت عام ہے۔ دوسرا ہدایت خاص ہے جو مومنین کے لیے ہے۔ اور تیسری ہدایت کا درجہ ہے مقربین کے لیے، جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے، ان کے لیے اس میں ہدایت۔ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ فرمایا ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے خاص طور سے ہدایت وہ اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمائی۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ غیر متقین کی اس میں ہدایت نہیں ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں، متقی تقوی سے ماخوذ ہے، جس کے معنی آتے ہیں ڈرنے کے اور بچنے کے۔ تو متقی اسے کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے، وہ متقی۔ بہت بڑا کام ہے کیا؟ بہت آسان کام ہے۔ اللہ کی نافرمانیاں قرآن اور حدیث میں ہم آگے چل کے سنیں گے، کچھ معلوم بھی ہے۔ تو کیا اللہ نے کہا اور کیا کرنے کو کہا، اور کن چیزوں سے روکا، جن چیزوں سے روکا اس سے بچ جانے کا نام ہے تقوی، اور ایسا کرنے والا ہے متقی۔ اور جو متقی بن جاتا ہے اس کے کیا کہنے، جنتیں اس کے لیے، حوریں اس کے لیے، نعمتیں اس کے لیے، اللہ کی مدد اس کے لیے، اللہ کی معیت اس کے لیے، اللہ اس کے ساتھ میں رہتے ہیں جو تقوی اختیار کر لیتا۔ ہمارے یہاں تقوی کی بڑی کمی ہے، اسی لیے اللہ کی مدد اور نصرت بھی ساتھ میں نہیں ہے۔ تو ہدی للمتقین، تو ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ خاص طور سے اس میں ہدایت جو اللہ نے چھپا رکھی ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں، وہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اگلی آیت میں 3 صفات بیان فرمائی ہے۔ صفات کی بڑی ڈیمانڈ رہتی، مارکیٹ میں بھی صفات کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھ جاتی۔ کتے کے اندر اگر صفات ہے تو بہت مہنگا بکتا، سونگ کر پہچان لیتا بولے قیمت بڑھ گئی، دیکھ کر پہچان لیتا قیمت بڑھ گئی۔ طوطا جو ہے بولنا، اس میں ایک صفت آ گئی، بولنے کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، مہنگا بکے گا۔ تو ایسے دنیا کی چیزوں میں صفات جب آ جاتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں میں، آپ قرآن پڑھتے جائیں گے، جگہ جگہ اللہ نے مختلف صفات گنائی ہیں۔ اللہ چاہتے یہ ہے کہ میرے بندے صفاتی بنے۔ جس انسان میں صفات نہیں ہوتی وہ انسان جانوروں کی طرح ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے بل ہم ازل، جانوروں میں تو کچھ نہ کچھ صفات ہمیشہ رہتی ہیں۔ اگر انسان اپنے اندر صفات نہیں پیدا کرے گا، والدین اپنے بچوں میں صفات نہیں پیدا کریں گے، تو پھر یوں سمجھ جاؤ وہی مثال ہے کہ جانور پال رہے بولو۔ تو اس لیے خود اپنے اندر بھی صفات پیدا کرنے کی کوشش، اپنی اولاد کے اندر بھی صفات پیدا کرنے کی کوشش۔ صفات سے دنیا میں بھی قدر بڑھے گی اور صفات سے اللہ کے یہاں بھی قدر بڑھے گی۔ تو اللہ نے یہ فرمایا متقی سیدھے راستے پر چلنے والے، اور متقیوں کی صفات جان لو۔ ہدی للمتقین، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ 3 باتیں ہیں، 3 صفات ہیں متقیوں کی۔ اپنے کو یہ دیکھنا ہے کہ اپن ہے کہ نہیں ہو۔ جس میں رہے گی وہ بولنا الحمدللہ، جس میں نہیں رہے گی وہ دعا کرنا کہ اللہ پیدا کر دے۔ پہلی صفت متقیوں کی بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی لوگ وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔
دیکھا نہیں لیکن یقین کر لیا. اب اس میں تفصیل میں نہیں جاتے, مختصراً عرض کر دیتے. ایمان مشہور تعریف ہے ایمان کی, کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا. کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر, کوئی یہاں آ کر بولا مولوی صاحب وہاں آگ لگ گئی, ہم سب نے مان لیا کہ واقعی آگ لگ گئی, اس کو اردو میں بولتے ایمان. ہم نے ایمان لا لیا کہ اس نے بولا, اس پر اعتماد ہے کہ وہاں آگ لگی تو صحیح بول رہا. اسی کو اصطلاحی تعریف آگے چلو, لغت یعنی اسلام میں ایمان کس کو بولتے ہیں؟ اسلام میں ایمان کہتے ہیں حضور پر اعتماد کرتے ہوئے بغیر دیکھے حضور کی تمام باتوں کو مان لینا. تمام باتوں سے مطلب یہ جو بالکل سچی طور پر حضور سے ثابت ہے, ان باتوں کو یقینی طور پر ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ رہے ہیں کہ جنت ہے ہم یقین کر لیں گے, اگر کہہ رہے ہیں کہ جہنم ہے ہم یقین کریں گے, اگر کہہ رہے ہیں کہ گناہوں پر سزا ملے گی ہم یقین کریں گے. اس کا نام ہے ایمان. تو فرمائیے متقی لوگ ان کی پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب, جنت دیکھا نہیں, جہنم دیکھا نہیں, اللہ کو دیکھا نہیں, اس کے باوجود نبی پر اعتماد کرتے ہوئے مان رہا کہ یہ سب ہے, اسی لیے اللہ سے ڈر رہا, گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا رہا. یہ متقی کی پہلی صفت. دوسری فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, متقی وہ لوگ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے. کیا کرتے؟ نماز قائم کرتے ہیں. ہم کئی مرتبہ اس بات کو بارہا عرض کرتے ہیں, ہمارے اس زمانے میں امت مسلمہ نماز کو قائم کرنے والی ابھی تک نہیں بنی. اگر نماز کو قائم کرنے والی بن جائے تو نماز کی برکتیں, نماز پر جو اللہ کے وعدے ہیں وہ خود اپنی نظروں سے دیکھنے لگے. نماز سے جو مسائل کے حل ہونے کو بیان کیا گیا وہ خود حل ہو جائیں گے. لیکن مسئلہ ہے کہ ہم نماز کو قائم کرنے والے نہیں. نماز قائم کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے متعلق جتنی باتیں ہیں ان تمام کو اہتمام سے ادا کرنا. نماز کے فرائض ہے, واجبات ہے, سنتیں ہیں, مستحب ہیں, نماز کا وقت ہے, تکبیر اولیٰ ہے, مسجد ہے, ان ساری باتوں کا اہتمام کر کے جب نماز پڑھے گا بندہ تب بنے گا متقی. اور جو متقی ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں ایسا. ہمارے یہاں تو لیٹسٹ نئے متقی آتے ہیں, گھر میں نماز پڑھ لیتے, جماعت چھوڑ کر نماز پڑھ لیتے اور لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ متقی ہے. متقی کی صفت یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ تمام چیزوں کی نماز سے متعلق جو ہے سب کی رعایت کر کے نماز پڑھتا. یہ ہے متقی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اس لیے اللہ سے جب ہم دعا کریں تو یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. ہماری دعا وہی رہتی کہ روٹی کھلا, کھانا کھلا, یہ بھی کیا کریں کہ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا. تیسری صفت بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ جو کرتے ہیں وہ متقی لوگ کرتے ہیں. کون لوگ کرتے ہیں؟ چاہے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو زکوٰۃ دیتے, نفل صدقات کا مسئلہ ہے, کسی کی اعانت, تعاون, مدد, یہ متقی لوگوں کی صفات ہے. تو یہ تین صفات ہیں. اگر ہم گہرائی سے دیکھیں گے تو انسان کے ذمے تین کام ہیں, مسلمان کے ذمے. ایک ہے دل والا, ایک ہے بدن والا, ایک ہے مال والا. کتنے کام ہیں اللہ نے جو مسلمان کو کام دیے؟ ایک ہے دل والا اندر اندر, اور ایک ہے بدن والا, اور ایک ہے مال والا. دل والا اللہ نے اس آیت میں, ایک ہی آیت میں اللہ نے تینوں کو جمع کر دیا. دل والا کام یہ ہے کہ 24 گھنٹے مسلمان ایمان والا رہے. 24 گھنٹے کیا ہے؟ یہ دل کا کام ہے کہ ہمیشہ دل اللہ پر مطمئن کہ میرا رب ہے. پھر اس کے بعد 24 گھنٹے میں سے اللہ نے کم کر دیا بدن والا کام. جب اذان ہو جائے اپنے بدن سے نماز پڑھو, یہ بدن والا کام. اور بھی دوسرے کام ہے لیکن بدن والے تمام اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے, اسی لیے نماز کو اللہ نے ذکر کیا. اور تیسرا ہے مال والا کام. جیب گرم ہو جائے تو اس کو عیاشی میں مت لگاؤ, خواہشات پر مت لگاؤ, اپنی چاہت پر مت لگاؤ.
اپنی ضرورت پوری کرو، پھر معاشرے میں جو غریب غربا ہے، ضرورت مند ہے، ان پر لوٹاؤ، دین کے جو تقاضے ہیں ان پر لگاؤ، فرمایا یہ متقی۔ تو تیسرا کام مال کے ذریعے، مال بچ جا رہا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کا راستہ بہت وسیع ہے، مساجد میں، مدارس میں، رشتہ داروں میں، زکوٰۃ کے ذریعے، ان تمام احوال کے ذریعے اپنے مال کو خرچ کرنا۔ یہ فرمایا ایمان والے کی 3 صفات ہیں، تو ہم سب کو ضروری ہے ان 3 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ ایک آخری بات، ایک رہتا جاننا اور ایک رہتا ماننا، ایک رہتا جاننا اور ایک رہتا ماننا۔ ایمان نام ہے ماننے کا، جاننے کا نہیں۔ ایمان نام ہے ماننے کا، جاننے کا۔ جانتا تو ابلیس بھی اللہ کو سب سے زیادہ تھا، لیکن وقت آنے پر ماننے سے انکار کر دیا۔ ہمارے زمانے میں دینی علوم، معرفت، یہ ساری چیزیں، مسائل، مباحث سب یاد ہے، لیکن جب اذان ہو رہی تو حضرت مان نہیں رہے، مسجد میں نہیں آ رہے۔ جب رمضان کا چاند دکھا تو مان نہیں رہے، روزہ نہیں رکھ رہے۔ مال بڑھ گیا تو مان نہیں رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ ایسا یہ ماننا نہیں ہے تو ابلیس والی صفت ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ ماننے کا نام ہے کہ اذان ہو گئی سب بند، اب اللہ نے بلایا، مان لیا میں نے۔ چاند دکھ گیا سب بند، اب روزہ رکھوں گا۔ مال آ گیا اتنا زیادہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب زکوٰۃ دوں گا۔ تو ماننے کا نام ایمان ہے، جاننے کا نہیں۔ جاننے والی صفت تو ابلیس کی تھی اور ابلیس گمراہ ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم آئندہ پاروں کے اندر اس کے واقعات سنیں گے جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے۔ تو یہ 3 باتیں ہمیں یاد رکھنے کی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ وہ سیدھا راستہ متقیوں کا ہے، اور متقیوں کی 3 صفات ہے: بن دیکھے اللہ کو ماننا، اور نماز کو قائم کرنا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام صفات سے متصف فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔